السلام علیکم یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الخلائق والبریات وعالم الجہر والخفیہ وبیدہ ملکوت الارض والسماوات والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبتهي المكي المدني المبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شدید العقاب صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باوجہ بلند صلوات صاحبان علم و عرفان اسلام و ایمان گزشتہ تقریر میں بیٹا آرام سے بیٹھے گزشتہ تقریر میں ادھر بزرگوں کو سامنے گزشتہ تقریر میں یہ عرض کیا جا رہا تھا کہ وہ صاحبان ذکر و فکر جو اپنے تئیں اپنے آپ کو صاحب علم تسلیم کرتے اور کراتے چلے آ رہے ہیں، ان کا یہ
بیان صدیوں سے آج تک چلا آ رہا ہے کہ جب اللہ کا فیصلہ ہے کہ اولادوں کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو، تو پھر حسنین شریفین کو شیعہ حضرات کے ساتھ ساتھ باقی عاشقان رسول بھی اولاد رسول تسلیم کرتے ہوئے جو چلے آ رہے ہیں۔ اس پر کچھ نہ کچھ گفتگو کل ہو چکی ہے۔ اسی گفتگو کے ضمن میں ایک فکرہ دے کر پھر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ فکرہ یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے کے مطابق کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، کہ اے نصرانیوں، ہم میدان مباہلہ میں اپنے بیٹے لاتے ہیں اور تم اپنے بیٹے لاؤ۔ اللہ نے رسول سے یہ نہیں کہا کہ ان نصرانیوں سے یہ کہو کہ ہم اپنے نواسے لاتے ہیں۔ مکمل قرآن اس حقیقت پر گواہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے یہ نہیں فرمایا کہ ان نصارہ سے کہہ دو کہ ہم اپنے نواسے لاتے ہیں اور تم اپنے بیٹے لاؤ، بلکہ فرمایا ان سے کہو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں اور تم اپنے بیٹے لاؤ۔ یہ ہے ایک منزل۔ اب میں دوسری منزل کی طرف ذرا پڑھنا چاہتا ہوں۔ وعدہ کرایا تھا اللہ نے، کیا تھا رسول نے کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تو اپنے بیٹے لاؤ۔ نصارہ کے ذہنوں میں یہ بیٹھ چکا تھا کہ محمد جب مقابلہ میں آئے گا تو اپنے بیٹے لائے گا۔ جب رسول میدان مباہلہ میں پہنچے، نصرانیوں کے کسی بھی سردار نے رسول سے یہ نہیں کہا کہ جناب اب آپ کے اور ہمارے درمیان مباہلہ نہیں ہو سکتا۔ اور دیکھیے نا، نصرانیوں کے کسی نے یہ نہیں کہا رسول سے کہ جناب اب آپ کے اور ہمارے درمیان مباہلہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب شرط ہی مفقود ہو گئی ہے تو پھر مباہلہ کیسے ہوگا؟ شرط یہ تھی کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں اور تم اپنے بیٹے لاؤ۔ ہم تو اپنے بیٹے لے کے آئے لیکن آپ اپنے بیٹے نہیں لائے بلکہ آپ اپنے نواسے لائے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، کیوں؟ وہ جان چکے تھے کہ یہ بیٹے محمد کے اللہ کے فیصلے کے مطابق ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری۔ تو جنہیں نصارہ بھی قبول کر رہے ہیں، یہی تو فکرہ میں نے دینا تھا۔ جو رسول کو رسول نہیں مانتے وہ بھی قبول کر رہے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے یہ میرے بیٹے ہیں، تو چونکہ یہ صادق ہے یہ غلط نہیں کہہ سکتا۔ یار حد ہو گئی ہے، جو محمد کے خون کے پیاسے ہیں وہ تو محمد کو صادق مان کر حسنین کو محمد کا بیٹا مان رہے ہیں، اور جو کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں یہ بیٹے نہیں ہیں۔ تو رسول حسنین شریفین کو بہت میں خدا میدان مباہلہ میں
بیٹے بنا کر لے گئے، گویا یہ قرآنی بیٹے ہیں۔ جو جو قرآن کو مانتا ہے وہ میں کل بھی اولاد رسول مانتا تھا اور آج بھی اولاد رسول مان رہا ہے۔ یہ تھا ایک کی طرح۔ آج کی گفتگو کا تعلق اسی سلسلے کے ساتھ ایک دوسرے کی طرح کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ جب اللہ نے قرآن میں فیصلہ سنا دیا ہے کہ درود صرف اور صرف النبی پر ہے، یعنی یہ ذرا ایک دو افراد آگے آ جاتے ہیں، یہ بچہ بیچارہ سو رہا ہے، یہ بچہ کیا سمجھے جانا چاہ رہا ہے، میرا جانا تھا آ جاؤ ادھر شاباش، ایک دو افراد آ جائے ان کے سامنے اور پڑھنا درود پڑھیے گا سلام آ جاؤ ذرا سامنے آ جاؤ آرام سے، نہیں بیٹھنے کے لیے تنگ نہ بیٹھو میرے بچوں کو آرام سے۔ یہاں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن میں سورہ الاحزاب میں آیت نمبر 56 میں اللہ واضح طور پر فرما رہا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کہ بالتحقیق اللہ اور اللہ کے تمام فرشتے جو تعداد میں شمار میں نہیں آ سکتے، یہ سب کے سب النبی پر، میں نے النبی کہا نام نہیں کہا، النبی پر درود بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے، کیونکہ باب ہے اختیار صلی جو صلی تسلیتاً، اس سے ہے صلونا، یہ ہے پھیر گزارنا، اور پھیر گزارے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جس زمانہ حال کے بھی معنی دیتا ہے اور زمانہ مستقبل کے معنی بھی یہ دیتا ہے۔ تو یصلونا یہ مضارع کا صیغہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے النبی پر درود بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، صلو علیہ، تم بھی اس پر یعنی النبی پر درود بھیجتے رہو، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور برابر سلام ادا کرتے رہو۔ یہ کا ترجمہ۔ اب اس میں ہوتا ہے اعتراض کہ آیت میں ہے اللہ اللہ کے ملائکہ درود بھیج رہے ہیں النبی پر، یعنی صرف بات مشکل ہے مجھے پتا ہے، لیکن اگر میں بھی گھبرا جاؤں تو پھر ممبر سے ایسی باتیں جو فریضہ ہے وہ کیسے ادا ہو سکتی ہے؟ درود ہے صرف نبی پر، یعنی النبی ہے نا، اور آگے دونوں کو کیا ہونا ہے کہ صلو علیہ، علیہ یعنی ضمیر ہے ہو کی جو ہے واحد واحد کے لیے، ہما دو کے لیے، ہم جمع کے لیے، یہاں ہے علیہ یعنی اے صاحبان اسلام تم بھی اس النبی پر درود بھیجو۔ تو جب دونوں مقام پر واضح ہے کہ نبی پر درود بھیجنا ہے، علیہ ضمیر ہے جو ہو کی ہے
لوگ رسول کے ساتھ ساتھ رسول کی آل پر، رسول کی اولاد پر درود بھیجتے چلے آ رہے ہیں، کیا وہ قرآن کی مخالفت نہیں کر رہے؟ اور جو قرآن کی مخالفت کرے کیا اسے مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ یہ ہے اعتراض۔ اب یہاں سے اس کا جواب شروع ہو رہا ہے۔ جہاں 45 منٹ یا 50 منٹ ختم ہو جائیں گے میں یہ جواب بولوں گا، پھر انشاءاللہ جیسا موضوع ہوگا آگے بڑھانا رہے گا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، علی احمد نہیں کہا، سر اٹھائیں گے جو میں نے پہلے کہا ہے اب تک مشکل ہے۔ اللہ نے علی نبی کہا ہے، علی احمد نہیں کہا، علی محمد نہیں کہا، علی مزمل نہیں کہا، علی مدثر نہیں کہا، بلکہ کیا کہا ہے؟ علی نبی، اللہ نبی پر درود بھیج، النبی پر، نبی پر بھی نہیں، اللہ النبی پر اور ملائکہ النبی پر درود بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ پتہ چل گیا کہ جب سے ہمارا نبی نبی ہے، تب سے اللہ ہمارے نبی پر، ملائکہ بھی ہمارے نبی پر درود بھیج رہے ہیں۔ تو اب پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا نبی کب سے نبی ہے۔ تو پہلی، اب میں شیعہ کتب کے نام دے رہا ہوں، پہلی تفسیر کا نام ہے تفسیر منہج الصادقین، یہ فارسی میں ہے۔ دوسری تفسیر کا نام ہے تفسیر القمی، یہ عربی میں ہے۔ تیسری تفسیر کا نام ہے تفسیر الصافی، یہ عربی میں ہے۔ چوتھی کتاب کا نام ہے ادب فنائے مکرمہ، جلد نمبر 2، یہ فارسی میں ہے۔ تیسری کتاب کا نام ہے بحار الانوار، جلد نمبر 25، یہ عربی میں ہے۔ باقی کتابوں کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ اہل سنت کی کتابوں میں سے پہلی کتاب کا نام ہے جناب المبدل، یہ عربی میں ہے۔ دوسری کتاب کا نام ہے مناقب ابن معاذلی، یہ عربی میں ہے۔ تیسری کتاب کا نام ہے الجوہر المطالب، یہ اردو میں ہے۔ چوتھی کتاب کا نام ہے مبدۃ القربہ، یہ عربی میں ہے۔ ان تمام شیعہ سنی کتابوں میں رسول کی یہ حدیث ہے کہ میں کب سے نبی تھا، فرماتے ہیں کنت نبیًا، دیکھو بابا میں دیکھ رہا ہوں، یہ میری مجبوری ہے، یا تو میرے سامنے وہ لوگ نہ بیٹھا کرے جو نعرہ نہیں لگا سکتے یا سو رہے ہوتے۔ اب جو نعرہ نہیں لگائے گا میں اشارہ کروں گا کہ فلاں نے نعرہ نہیں لگایا۔ یا کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا، یعنی یہاں آ کے نہیں بنا۔ اتنے بڑے اجتماع میں شیخ پورہ کے اتنے عظیم شیعہ سنی اجتماع میں ملتان اپنے عقیدہ پہ نبوت کا اعلان کر رہا ہے کہ شیعہ میں محمد و آل محمد کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم کسی بننے والے کو نبی نہیں مانتے۔ میں اس وقت نبی تھا جب آدم کا مجسمہ روح کے انتظار میں تھا۔ لیکن اگر میں اگلی حدیث نہ پڑھوں تو میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑتا رہے گا کہ تو نے اگلی حدیث کیوں نہیں پڑھی۔ مناقب ابن مغازلی شافعی عربی ثواب آدم کی کتب میں سے بڑی کتاب، اس کی اگلی حدیث اس میں یہ ہے کہ رسول نے دائیں ہاتھ اٹھا کر علی کے دائیں شانے پر رکھ کر فرمایا یا علی کنت ولیًا وآدم بین الماء والطین۔ پتہ چلا
بہادر نبی کے برادر رگڑ 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 اس موزی کو جو نہ مانے نبی کے وسیع کو نعرہ حیدری سبحان اللہ علی کے نام میں کتنا اثر ہے کہ بڑھاپے میں جوانی پلٹ آتی ہے تو یہاں پر درود کس پر کہتے ہیں نبی پر نہیں اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ نبی پر جو الف لام ہے یہ عربی قواعد کے مطابق کون سا یہ ہے نبی جو اوپر آ گیا الف لام الگ نبی تو یہ الف لام کیا معنی دے رہا ہے یہ الف لام تعریف کا نہیں ہے یعنی نبی کو معرفت نہیں ملا یہ الف لام زائدہ یعنی خوبصورتی کے لیے یہ الف لام نہیں لگایا گیا یہ الف لام بمعنی الذی نہیں ہے یعنی الف لام موصولہ نہیں ہے تو پھر یہ شیعہ اور سنی علماء کے نزدیک توجہ فرمائیے گا اگر کسی کو بات ذرا دقت ہو سمجھنے میں تو گھبرائیے گا نہیں بلکہ میرا ساتھ دینے کی کوشش کیجیے گا یہ جو الف لام ہے یہ شیعہ سنی دونوں علماء کے نزدیک ہے الف لام جنسی یعنی جنس کا جس سے مراد کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے ملائکہ درود بھیج رہے ہیں نبی پر اور ان پر جو منصب نبوت و رسالت کے علاوہ نبی کی ذات میں اور نبی کی صفات میں شریک ہیں بڑی مہربانی اتنا مشکل سبجیکٹ آپ نے بڑی آسانی سے لے لیا کہ نبی پر جو الف لام ہے یہ ہے الف لام جنسی جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے ملائکہ درود بھیج رہے ہیں خود نبی پر اور جو نبوت اور رسالت کے منصب کے علاوہ نبی کی ذات میں اور نبی کی صفات میں شریک ہیں ان پر بھی درود بھیج رہے ہیں اب بچے سوچ میں پڑ جائیں گے تشریح میں آگے کروں گا ان کو سوچ سے نکالنے کے لیے میں فکرہ پہلے دے رہا ہوں تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ نبی کی ذات میں اور نبی کی صفات میں کون کون شریک ہیں اگر سارے مدینے کے مسلمان اگر سارے مدینے کی بڑا مشکل ہے میں نے سبق دے دیا اگر سارے مدینے کے مسلمان نبی کی ذات اور صفات میں شریک ہوتے تو رسول میدان مباہلہ میں سب کو چھوڑ کر صرف علی و فاطمہ حسین و حسن کو نہ لے جاتے ہادی محشر منبع جود و سخا وجہ تخلیق کائنات شفیع المذنبین رحمت للعالمین جد الحسن والحسین بلند تر صلوات تو معلوم ہوا نبی کی ذات اور صفات میں وہ شریک ہے جو منی کے درجے پر ہے نہیں صاحب نہیں دیکھو دوستوں بیٹوں بھائیوں میں چہروں سے اندازہ لگا لیتا ہوں لیکن میری مجبوری ہے میری تقریر صرف آپ چند لوگوں کے لیے نہیں ہوگی بلکہ ہر صاحب فہم و فراست جو ہمارے قریب آ سکتا ہے ہم سب کو اپنے قریب لانے کے لیے گفتگو کا دائرہ آگے بڑھا
شاہ حمدانی مرحوم و مغفور کا علاقہ، حضرت علامہ مرید کاظم صاحب مرحوم و مغفور کا مجمع، چچا مشہور و معروف قصائد کی دنیا کا معراج القصائد چچا کپر صاحب کا مجمع، اور میری بات پر خاموشی کہ محمد کی ذات و صفات میں شریک انی والے نہیں بلکہ منی والے ہیں۔ یہاں جڑے چپ کر رہے ہو، میری مجبوری ہو گئی ہے میرا فکرہ دینا، محمد کی ذات و صفات میں شریک زکوٰۃ والے نہیں، صلوات۔ شریک صرف اور صرف وہی ہے جن کا گوشت، جن کا خون، جن کی روح رسول کی روح ہے، جن کا گوشت رسول کا گوشت ہے، جن کا خون رسول کا خون ہے۔ اور میں پھر فکرہ آسان کر رہا ہوں، جن کی اصل رسول کی اصل ہے۔ كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ کلمۃ طیبہ کی مثال تمہیں سمجھانے کے لیے شجرہ طیبہ سے دے رہا ہے، اور شجرۃ طیبہ کی شان کیا ہے؟ اصلھا ثابت، اس کی جڑ زمین پر ہے، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخ آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ تو دوستو آؤ علماء سے پوچھو کہ وہ کون سا شجرۃ طیبہ ہے؟ دیکھو یہ باتیں میں بڑی مشکل سے دیتا ہوں، خدا آپ کو سلامتی دے، توجہ نہیں کر رہے، میں آپ کے چہرے سے عبادت کا حصہ وصول کروں۔ تو شجرۃ طیبہ یہ کون سا ہے؟ یہ ہے میرے علماء اہل حدیث کے بہت بڑے علامہ، میں نام لے رہا ہوں منبر سے، جیسا کہ نام محفوظ ہو رہا ہے، حضرت علامہ وحید الزمان خان صاحب دہلوی، ان کی کتاب کا نام ہے لغات الحدیث، جلد نمبر 2، میر محمد کتب خانہ، آرام باغ، کراچی، پاکستان کی چھپی ہوئی۔ میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ اہل حدیث کے، بریلیوں کے بھی نہیں، اہل حدیث کے علامہ وحید الزمان خان صاحب لکھتے ہیں کہ جب پوچھا گیا کہ شجرۃ طیبہ سے مراد کیا ہے تو جواب ملا اصلھا رسول اللہ وفرعھا علی۔ شجرۃ طیبہ کی جڑ کا نام محمد الرسول اللہ ہے، اور اس شجرۃ طیبہ کی شاخ کا نام علی ولی اللہ ہے۔ میں ترجمہ کر گیا تو سارے سرحلا کے چوک کر گئے، خیر بنتا بھی یہی تھا جو آپ نے ارشاد مجھے دکھا دیا منظر۔ کہ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے اس درخت کی شاخ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، تو پھر دیکھنا پڑے گا اگر علی شاخ ہے تو وہ آسمان سے باتیں کرنا کہاں نظر آتا ہے؟ یہ ہے اہل سنت کی کتاب معارف النبوہ، حضرت علامہ معین الدین باعث کاشفی کی لکھی ہوئی، اس میں یہ درج ہے کہ جب رسول نے علی کو توڑنے کے لیے اپنے شانوں پہ کھڑا کیا تو فرمایا علی اپنے آپ کو کہاں پاتے ہو؟ تو علی نے پکار کر کہا یا رسول اللہ میں تو آسمانوں کے فرشتوں کی آوازیں تصویر سن رہا ہوں۔ نبی کے برادر
زلزلے سے، ہر آنے والی بارش سے، ہر آنے والی لالا باری سے بچاتی ہے. اسی طرح فاطمہ اس شجرۃ الطیبہ کی محافظہ ہے. نعرہ حیدری، صدیقۃ الکبریٰ ام ابیہا بابا زہرا السلویٰ. والحسن والحسین ثمرتها، اور اس درخت کا پاکیزہ درخت کا جو پاکیزہ پھل وہ حسن اور حسین ہے. تو معلوم ہوا رسول کی اصل اور ان کی اصل ایک ہے. یہی تو میں نے پڑھنا تھا جو میں نے اب کہا ہے. یعنی رسول کی اصل اور رسول کی نسل اور ان کی اصل اور ان کی نسل ایک ہے. تو نبی کی ذات و صفات میں شریک کون ہوں گے؟ جو رسول کی اصل میں بھی شریک ہے اور رسول کی نسل میں بھی شریک ہے. یہاں تک میں آپ کو دیا. اب میں آپ کو لے چلتا ہوں ایک اس وظیفے کی طرف جو کچھ شیعہ حضرات کے گھروں میں ہر روز ادا کیا جاتا ہے اور کچھ گھروں میں ہفتے میں ایک مرتبہ شب جمعہ یا صبح جمعہ میں ادا کیا جاتا ہے. اور کچھ انجمنوں میں یہ رائج ہے کہ وہ امام بارگاہوں میں یہ بند ہر ہفتے میں ایک مرتبہ شب جمعہ یا یوم جمعہ ضرور منعقد کرتی ہے. آپ سمجھ گئے کہ میری مراد کیا ہے؟ میری مراد اس سے یہ ہے وظیفہ حدیث قصہ. یہ اسے ذرا توجہ سے پڑھا کر معنی پڑھا کر. یہ حدیث قصہ محمد و آل محمد کی فضیلتوں کا وہ سمندر ہے کہ جس کی گہرائی کو کوئی پا نہیں سکتا. کبھی موقع ملا زندگی میں تو ہو سکتا ہے اگر کبھی موقع ملا تو میں پورے 4 دن 5 دن یا کچھ زیادہ دن صرف اور صرف حدیث قصہ ہی پر گفتگو کر سکوں گا تاکہ جو لوگ آج حدیث قصہ کے لیے ہمارے بچوں میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں انہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ کس کی رابعہ صدیقۃ الکبریٰ ہو. تو اس پر شک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو لیجیے بھی کیا فرما رہے ہیں. آپ فرماتی ہیں فلبت تمنا، جب ہم مکمل ہو گئے تحت الکساء، چادر کے سائے میں، یعنی جب بے سایہ نبی نے بطول کی چادر کے سائے میں علی و فاطمہ حسین و حسن کو اپنا ہمسایہ بنا لیا. تو اب بی بی کیا کہتی ہے؟ جب ہم کامل ہو گئے، مکمل ہو گئے. اب مجھے آپ کو نام نہیں آتا اور نہ میری عادت ہے نام لینا کہ میں ایک ایک کا نام چونکہ میرا یہ پر آپ کو نام لینے کے لیے نہیں ہے، ذکر محمد و آل محمد کے لیے ہے. لہذا میں ایک لمحہ بھی کسی کا نام لیتے ہوئے اپنا وقت اس کے نام کرنا نہیں چاہتا. تو اسی لیے یہاں کیا ہے؟ فلبت تمنا، جب ہم مکمل ہو گئے. بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، چاند کبھی 5ویں تاریخ پر مکمل نہیں ہوتا. سلامتیوں جنہوں نے جلدی سے لے لیا ہے. پہلی رات کے چاند کو کہا جاتا ہے ہلال اور 14ویں رات کے چاند کو کہا جاتا ہے بدر کامل، یعنی مکمل چاند. بی بی کیا فرما رہی ہیں؟ فلبت تمنا، جب ہم چادر کے سائے میں مکمل ہو گئے تو ماننا پڑے گا کہ ظاہراً تو 5 تھے لیکن حقیقتاً 14 تھے.
رسول اللہ بطرف الانکسار وآمع بجدہ الجملہ الی السماء. رسول نے یعنی میرے بابا نے چادر کا ایک کونا پکڑا, ہاتھ بلند کیا آسمان کی طرف, وآمع بجدہ, اشارہ کرتے ہوئے کہا, یعنی آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی, کہ یا اللہ یہی ہے میری اہل بیت. اب مجھے معاف رکھنا, ہر سامنے میری بات شاید نہ لے سکے. آج ہمارے کچھ شیعہ بزرگاں ہم سے یہ ارشاد فرماتے ہیں, میں ہر ایک کی تعظیم اور تقریب اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں, لیکن اپنے عقیدے کا ادغام کسی کے عقیدے میں میں نہیں کر سکتا. تعظیم کرنا اور بات ہے, لیکن کسی کے عقیدے میں اپنے عقیدے کو ضم کرنا, ادغام کرنا, یہ اور بات ہے. آج میرے کچھ شیعہ بزرگ علماء ہم سے کہتے ہیں کہ اگر محمد و آل محمد حاضر و ناظر ہیں جیسے کہ تمہارا عقیدہ ہے, تو پھر تم سلام پڑھتے وقت, زیارت پڑھتے وقت اشارہ کر کے کیوں کہتے ہو السلام علیکہ یا نبی اللہ, جب نبی یہاں ہے. السلام علیکہ یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب, جب علی موجود ہے. یا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ والا حسین, آپ پر سلام. تو پھر اشارہ کیوں کر رہے ہو جب بیت الپاک 12 امام 14 معصوم موجود ہیں؟ تو پھر اشارہ کر کے کیوں کہتے ہو ایک طرف کہ تم پر سلام, تم پر سلام, تم پر سلام. بابا جی ایک لفظ میں جواب ہے, اگر سو جاؤ گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا, اگر بیدار ہو جیسے ہو تو ایک لفظ میں ہی بات ختم ہے. اور بابا جی اللہ حاضر و ناظر ہے. جن دلوں میں علی بستا ہے بیل کے نعرہ ہے. اللہ تو حاضر و ناظر ہے نا, بولتے نہیں یار. تو جب اللہ بے شک دار ہے, حاضر و ناظر ہے, تو صدیقہ کبریٰ فرما رہی ہے کہ میرے بابا نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا. تو اب سمجھ میں آیا اشارہ ذات کے لیے نہیں. وال صحیح دال بڑی اوکھی ڈاٹھی اوکھی ہے جنہی میں ہم کرے داتی ہوں. بھائی کاغذ بل نراز تھی ویسے کہ قبلہ آپ کی تقریریں بڑی مشکل ہو گئی ہیں, ذرا آسان کیا کریں. ایک ہے اشارہ, کس کی طرف ہے؟ ایک یہ, وہ جس کو میں نے کہا نا یہ, وہ بن گیا مشار الیہ, یعنی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا. اب جو مشار الیہ وہ ہو گیا مخصوص, یعنی نہ یہ ہے نہ یہ ہے, یہ ہے. تو یہ ہو گیا مخصوص. جب ہو گیا مخصوص تو یہ آ گیا حد بندی میں. ایک یہ ہے, جب حد بندی میں آ گیا تو یہ ہو گیا محدود. جب محدود ہو گیا تو یہ بن گیا صاحب مکان. جب صاحب مکان بن گیا تو یہ لامکان نہ رہا. تو اب رسول کر رہے ہیں اشارہ, معلومہ ذات کی طرف اشارہ نہیں, بلکہ اس مقام کی نسبت کی طرف اشارہ ہے جس مقام کو اللہ سے نسبت ہے. تو اسی طرح ہم اگر اشارہ کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا نبی اللہ, یا السلام علیکہ یا علی, اب علی ابن ابی طالب, یا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, تو یہ ذات کی طرف اشارہ نہیں بلکہ اس مقام کی طرف اشارہ ہے جن کو ان سے نسبت ہے. نسبت ہے تو اللہ چوم رہے ہیں. درود پڑھیے گا. سلام.
رضا پاکستان دی واہ پنج نعرہ پاکستانی چودہ لاکھ نعرہ قال اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وحاصتی وحامتی لحمہم لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ودمہم دمی، ان کا خون میرا خون ہے۔ کبھی نہ کہنا خاک کربلا، خاک شفا کیسے ہو سکتی ہے؟ حسین کا خون رسول کا خون ہے، جب رسول کا خون پاک ہے تو حسین کے خون پہ شک کیسا؟ دنیا کے سب جدید اسی دم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا مگر بیعت نہیں ملی۔ لبیک یا حسین، ہاں لبیک یا حسین۔ اے مولا حسین دے صدقہ کرونا دفع ہو جائے چیز دل کو آنے نہیں کہ مولا مظلوم کربلا کی ذریعے کو سا دیئے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، علی ولی اللہ نعرہ بیٹا کہیں ایک اعتراض کیا گیا ہے، یقین ایک اعتراض کیا گیا ہے، کرنے والوں نے کیا ہے کہ ہم نعرہ لگاتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، شیعہ نعرہ لگاتے ہیں لبیک یا حسین۔ بھئی ہمیں تو رسول اللہ تک پہنچا رہا ہے، ان کو حسین کس تک پہنچاتا ہے؟ مولانا رسول کی حدیث ہے حسین و منی وانا من حسین، ہمیں لبیک یا حسین رسول تک پہنچاتا ہے، لبیک یا رسول اللہ۔ دمہم دمی یولبنی ما یولبہم ویحضرنی ما یحضرہم، انا حق لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن آقاہم ومحب لمن احبہم انہم منی۔ یہاں تک مجھے آپ کو لانا تھا، بڑی محنت کر کے میں آپ کو لے آیا۔ انہم منی وانا منہم، یہ مجھ میں سے ہے، یہ جو چادر کے اندر ہیں یہ مجھ میں سے ہے۔ یہ مجھ میں سے ہے، انہم منی وانا منہم، یہ مجھ میں سے ہے، ان میں سے میں ہوں۔ آگے کیا ہے؟ فَجْعَلْ صَلَوَاتَكَ وَرَحْمَتَكَ وَغُفْرَانَكَ وَرِضْوَانَكَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ وَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا۔ فَجْعَلْ صَلَوَاتَكَ، ان پر تو اپنی صلوات جاری رکھ۔ معلوم ہوا یہ ہے وہ صاحب درود، یہ ہے وہ صاحب صلوات جن پر اللہ کا رسول منوا کے جا رہا ہے کہ میرے اللہ تو ان پر درود و صلوات جاری و ساری رکھ۔ اب میں آ رہا ہوں اپنے مزاج و خطابت کے مطابق، وقت بھی بہت کم ہے اور میں حوالہ بھی دے رہا ہوں، حوالہ دے کر میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ کتاب کا نام الصواعق المحرقہ، حضرت علامہ احمد بن حجر مکی کی، عربی، صفحہ نمبر 175، صفحہ نمبر 175، عنوان الآیت الثانیہ، دوسری آیت، آیت کے بعد آیت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب رسول نے یہ آیت اپنے پیارے پیارے رضوان اللہ علیہ اجمعین صحابہ کے درمیان بیٹھ کر پڑھی، رسول کے صحابہ میں سے حضرت کعب بن اجزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر انہوں نے تمام صحابہ کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے رسول کی اس بارگاہ میں عرض کیا۔ اب وہ عرض کیا کیا
یہ میں اسی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کعب بن اجزا کہ کل نام ہم تمام صحابیوں نے مل کر کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قد علمنا کیف نسلم علیک، ہم یہ تو جان چکے ہیں کہ ہم نے آپ پر سلام کن لفظوں میں بھیجنا ہے، لیکن ہمیں بتائیے فکیف نسلم علیک کہ ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں آ گیا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ کیف نسلم علیک، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ اللہ اکبر۔ اب تو مجھے یہ کہنا چاہیے نا کہ رسول موجود ہے، کتاب بھی موجود ہے، آیت بھی سامنے ہے، لیکن پھر بھی رسول سے پوچھا جا رہا ہے کہ درود کیسے بھیجیں؟ بابا جب ایک آیت کی تفسیر کے لیے کتاب رسول کے بغیر کافی نہیں ہو سکتی، تو پورے قرآن کی تفسیر کے لیے اکیلی کتاب حدیث کے بغیر کافی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یا رسول اللہ ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک نے ارشاد فرمایا قولو، اب یہ حکم ہے رسول کا، قولو، ذہنوں میں آیت ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے وہ لو۔ تو اب رسول کیا دے رہے ہیں؟ فرما رہے قولو، تم کہو، کیا کہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ یا اللہ تو درود بھیج محمد پر اور آل محمد پر۔ اب اگر کوئی رسول کی آل پر درود نہیں بھیجتا اور اس کا انکار کر رہا ہے تو پھر اسے سوچنا پڑے گا کہ وہ مخالفت آل کی نہیں کر رہا بلکہ وہ تو رسول کی مخالفت۔ اب اس کے بعد صفحہ نمبر 176، سطر نمبر 2 اور 3، یہاں پر لکھا ہوا ہے اقامہم فی ذالک مقام نفسہ، درود کے اعتبار سے رسول نے اپنی اہل بیت کو آپ کو وہی مقام بخشا ہے جو خود رسول کو مقام حاصل ہے، یعنی جس طرح رسول اسی طرح آل رسول پر بھی درود ہے۔ اب پھر دیکھیں صفحہ نمبر 176، سطر نمبر 6 سے لے کر 8 تک رسول نے صحابہ کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرمایا میرے صحابیوں لا تسلموا علی الصلاۃ البتراء، خبردار ان میں سے نہ بن جانا جو مجھے ابتر کہتے رہے۔ ان پر کبھی بھی ابتر، تم کٹا، ناقص، نامکمل درود نہ بھیجنا۔ رسول فرما رہے ہیں مجھ پر ناقص، نامکمل درود نہ بھیجنا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ ناقص اور نامکمل درود کیا ہے؟ یہ ہے السماء المبارکہ، صفحہ نمبر 176۔ رسول پاک فرماتے ہیں تقولون اللہم صلی علی محمد وتقسمون، تم درود پڑھتے وقت میرا نام لے کر رک جاؤ، یعنی صرف میرے نام پر درود بھیجو اور رک جاؤ۔ یہ درود نہ مجھے قبول ہے نہ اللہ کو قبول ہے، یہ درود نامکمل ہے، خبردار مجھ پر نامکمل درود نہ بھیجو۔ تو یا رسول اللہ پھر وہ مکمل درود کون سا ہے، ہم کیسے بھیجیں؟ پر رسول فرماتے ہیں بلکہ تم درود بھیجتے وقت کہو، کیا کہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ درود بھیجتے وقت کہو کہ یا اللہ درود بھیج محمد پر
محمد پر اب اللہ کا ہے فیصلہ کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے وہ تو کھلا گمراہ ہے۔ تو جو رسول کی آل پر درود نہیں بھیجتا، جب خود ہدایت پر نہیں ہے تو دوسروں کو ہدایت کیسے کر سکتا؟ بس آخری بات اور مندور یہی رک گئے۔ حضرت علامہ نسائی، حضرت علامہ دارقطنی، حضرت علامہ ابن حجر مکی، حضرت علامہ بیہقی، حضرت علامہ ابو بکر طوسی، حضرت علامہ ابو اسحاق مروزی، حضرت علامہ سبہودی اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تسلیم کر کے لکھ دیا ہے کہ جو درود تشہد نماز میں پڑھا جاتا ہے محمد کے بعد آل پر وہ درود بھیجنا واجب ہے۔ یار گھنٹہ گزر گیا، پوری سائڈ چھوڑ گئی۔ میں نے اس پورے گھنٹے میں ایک وشیہ کتاب کا حوالہ دیا، تمام حوالات میں ممنون احسان علماء اہل سنت کا جو حقیقتیں اپنے قلم سے لکھ کر گئے، جن سے نور حقیقت ہر دور کی نسل باقی چلی آ رہی ہے۔ تو اسی طرح اسی سماج کے محکم میں تفسیر کبیر میں دیوان شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام شافعی کے دو شعر ہیں، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم بالعظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے آل محمد، تم کسی کی تعریف کے محتاج نہیں ہو۔ یہ امام شافعی فرما رہے ہیں، اگر کوئی تمہاری فضیلت میں کوئی بات نہیں کہتا تو نہ کہے، تمہیں تو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں تمہاری محبت کو واجب قرار دے دیا ہے۔ اگر کوئی نمازی اپنی نماز میں تم پر درود نہیں بھیجتا، لا صلاۃ لہ، تو اس کی نماز نہیں رہتی۔ اب الصلاۃ عماد الدین، نماز کیا ہے؟ دین کا بنیاد۔ ایک قبلہ ما سواہا، اگر نماز قبول ہے تو ہر عمل قبول ہے۔ ان ردت ما سواہا، اور اگر کسی کی نماز رد کی جاتی ہے، اس کے منہ پہ ماری جاتی ہے، تو اس کا ہر عمل اس کے منہ پہ مارا جاتا ہے۔ تو نماز قبول ہے تو روزہ بھی ہے، عمرہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، خیرات بھی ہے، جہاد بھی ہے، صلہ رحمی بھی ہے۔ اور اگر نماز قبول نہیں ہے تو پھر کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ تو نماز کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ محبت کو آل محبت کے ساتھ رکھ کر درود بھیجنا۔ اگر محمد و آل محمد پر درود نہیں بھیجا جاتا تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو جب نماز قبول نہیں تو پھر کوئی عمل قبول نہیں۔ اب یہی کتاب
अस्सवाए को मोहर का आखिरी हवाले के साथ ये मेरे कलिमात इसमें ये दर्ज है। ताला रसूलुल्लाह है, सफर नंबर है 205। अस्सवाए को मोहर ताला रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलाकुन्ना रजुलन सफर बैन रुकन वल मकाम। अगर कोई मुसलमान हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान खड़ा हो जाए और खड़े होकर क्या करे, फसल्ला बसाम, नमाजें भी पढ़ता रहे, रोजे भी रखता रहे, इतनी नमाजें पढ़े और इतने रोजे रखे कि सुबह का अल्लाह कि वो वहीं खड़े खड़े मर जाए, इबादत करते करते मर जाए। अस्सवाए कुल मोहरे का सफर नंबर 205 वहीं मर जाए। अगर वो मरते वक्त अहले बैत मोहम्मद, अगर उसके दिल में अहले बैत मोहम्मद का बुग़्ज़ है, यानी उन पर दरूद नहीं भेजता, उनको नहीं मानता, तो फिर मैं रसूल ऐलान कर रहा हूँ कि सारी इबादतें उसके दामन में रहे, लेकिन दुखला फिन्नार, वो आज भी जहन्नमी है। ये है वो मकाम मोहम्मद कि जो रसूल दे वो लो, और जिससे रसूल रोके उस रुक। गिरिया पर हुसैन रसूल दे के ना। कल मैंने अर्ज़ किया था कि हुसैन बार बार नाना को जब देख रहे थे कि कभी सीना चूमते, कभी मुंह चूमते, कभी पेशानी चूमते, छोटे छोटे हाथ नाने के चेहरे पर रखकर आंखों में आंसू भरकर कहते हैं ना लिमाज़ा तुक़ब्बिल मकाम नहीं, आप बार बार मेरी गर्दन के बोसे क्यों ले रहे हैं। यही हुसैन मेरा अजीम बेटा, मोहतरम बेटा, क्या नाम है, बड़े अच्छे अंदाज में मसाइल बयान कर रहे, खुदा उन्हें और तासीर अता फरमाए। वो बयान कर रहे थे तफसीलन, मैं इंतहाई मुख्तसरन चूँकि घंटा है 2-4 कलिमात दे रहा कि जब सैयदा का लाल बतूल का बेटा दरबार वलीद से वापस पलटा, हुसैन की 13 बहनें दरवाजे पे खड़ी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो पढ़ा जाता है ना सिर्फ सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा या बीबी उम्मे कुलसूम या बीबी रुक़ैया अलैहिस्सलाम का नाम ना, ये सिर्फ 3 बहनें नहीं है। गरीब करबला की 13 बहनें, जब हुसैन दरबार वलीद में गए थे 13 बहनें आकर दरवाजे पर रुक गई। जब तक हुसैन वापस नहीं आए बहनों ने कदम नहीं उठाया। तमाम ज़नाने हाकिमिया आकर दरवाजे पर रुक गई। जब काफी देर के बाद सैयदा का लाल वापस पलटा, इधर दरवाजा खुला। आप जानते हैं अचानक जब कोई दरवाजे के अंदर से दाखिल हो, सबसे पहले उसकी नजर देखने वाले की 2 चीजों पर पड़ती है, एक चेहरे पर, एक पांव पर। अब जब इमाम की नजर बहन ज़ैनब पर पड़ी, चेहरे को देखा तो आंसुओं से भीगा हुआ, आंसुओं से तंग। पांव को देखा तो पांव पर वरम आ चुके थे। हुसैन आगे बढ़े, झुककर बहन का सर चूमा, चूम कर फरमाते हैं बहन कब से खड़ी हो। रोते हुए कहा भैया अकेली नहीं खड़ी, जब से दरबार में जब गए तेरी सारी बहनें दुआएं मांग कर दरवाजे पर खड़ी हुई है। अब हुसैन बैठ
چھو کر کہتے ہیں زینب آج تو میں واپس آ گیا ہوں تمہاری یہ حالت ہے. پڑ گیا تو صاحب کا فکرہ بہن آج تو میں واپس آ گیا ہوں تمہاری یہ حالت ہے. ہائے کربلا تم دروازے پر کھڑی رہو گی اور حسین جا کر واپس نہیں آ سکے گا. بی بی بڑی حسین کا ساتھ چھوڑا ہاتھ باندھ کر عرض کیا زہرا کا لال بطول کا بیٹا نائب زہرا سے اتنا سوال کرتی ہے کہ دربار میں کیا اس وقت آپ کو دربار میں بلا کر کیا کہا گیا. امام نے بجائے جواب دینے کے آیت استرجاع پڑھا. بی بی کہتی ہے دربار میں کیا گزری. امام چپ کر کے روتے ہوئے کہتے ہیں بہن ان للہ سیدہ طلب کر کہتے ہیں حسین بہنوں کے سامنے بھائی موت کا نام نہیں لیتے. امام نے فرمایا بہن عالم زر میں جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ نبھانے کا وقت آ گیا. ہم آج مہینے میں چند دنوں کے مہمان مدینہ والوں کا روتے ہوئے حسین چلے نانا کے مزار پر آئے تعبید لحد پر پیشان رکھ کر روتے ہوئے سلام کرتے ہوئے کہا نانا بطول کا بیٹا آخری سلام کرنے آیا ہے. نانا قیامت تک تیرے تعبید لحد کے زائر تیری مزار پر آتے رہیں گے لیکن غریب الزہرا وعدہ کرتا ہے آج جانے کے بعد پھر کبھی حسین واپس نہیں آئے. یہ روایت صحیح ہے کہ امام حسین سیدہ کو سیدہ فاطمہ صغریٰ کو سلام اللہ علیہ مدینے میں چھوڑ گئے. جو کہتے ہیں کیسے ہو سکتے ہیں یہ روایات اس غلط کہ امام نے یہ فکرے ادا کیے تھے کہ نانا میں اپنی بیٹی اپنی جگہ پر فاطمہ صغریٰ چھوڑ کے جا رہا. حسین پلٹے 27 رجب کا دن گزار سن 27 رجب کا دن گزار 28 رجب کی رات امام نے منادی پڑھا الفرار الوداع ہمارے کوچ کا وقت آ گیا مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا. جب حسین مدینہ چھوڑ کے چلے 13 بہنیں امام حسین کے ساتھ امام حسین کے 9 بھائی یعنی امام کے علاوہ 13 بہنیں ساتھ تھی 9 بھائی اور امام کے ساتھ تھے. اب میں یہاں ایک فکرہ دیتا ہوں تصور سے ہٹ کر 9 بہنیں کربلا میں جو امام حسین کے 9 بھائی دے کر 13 بہنیں کربلا میں آنکھوں سے 9 بھائیوں کو خاک اور خون میں تڑپتا ہوا دیکھتی رہی. کسی کا ایک بھائی قتل ہو جائے وہ بہن زندہ نہیں رہتی. اللہ جانے کربلا کے میدان میں 9 بھائی حسین ساتھ لے کر چلے. 10 غلام امام کے ساتھ تھے جن میں سے 8 کربلا میں شہید ہو گئے. 2 غلام زخمی ہو کر زندہ بچ گئے. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آپ کے حرموں کے لیے اور سیدہ زینب کے لیے 9 کنیزیں ساتھ تھیں. 4 کنیزیں سیدہ زینب کی خدمت گزاری کے لیے ساتھ تھیں.
مانگنا نہ پڑے. ادھر اشارہ کرے ادھر میری بہن کو پانی مل جائے. شیخ پورا کے رہنے والوں میں پورا مسائل تو نہیں پڑھ سکتا, اشارہ کر سکتا ہوں. آپ نے ذاکروں سے سنا ہوا ہے, علماء سے سنا ہوا ہے کہ سید سجاد نے شام کے قہرخانے میں ایک مرتبہ پھوپھی کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. روتے ہوئے کہا, پھوپھی اماں آپ تو وارث ہیں شریعت ہے, کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے, آپ بیٹھ کر نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ تو بی بی نے جواب کیا دیا تھا کہ میرا لال کربلا سے لے کر اس وقت تک اتنا کم پانی ملتا رہا ہے کہ زینب اپنے حصے کا پانی بھی بچوں کو پلاتی رہی, کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رہی. 4 کلیجیں سیدہ زینب کی, 4 کلیجیں باقی ہر موت امام کے ساتھ تھی. امام کے ساتھ حضرت عقیل کے 10 بیٹے ساتھ تھے, جن میں جناب مسلم کوفے میں شہید ہو گئے, 9 جناب عقیل کے بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے. حضرت جعفر طیار کے 3 بیٹے امام کے ساتھ تھے جو کربلا میں شہید ہو گئے. حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے 2 شہزادے امام کے ساتھ تھے جو کربلا میں شہید ہو گئے. جناب مسلم بن عقیل کے 4 شہزادے امام کے ساتھ تھے, جن میں سے 2 کوفے شہید ہوئے, 2 کربلا میں شہید ہوئے. امام حسن علیہ السلام کے 11 سے لے کر 13 بیٹوں تک امام حسین کے ساتھ تھے, جن میں 2 یا 3 کے علاوہ باقی سب کے سب شہید ہو گئے. امام حسن کی 4 شہزادیاں یتیم بچیاں امام کے ساتھ تھی. شہزادہ مسلم کی 2 شہزادیاں یتیم شہزادیاں جو بعد میں یتیم بنی تھی امام کے ساتھ تھی, جن میں سے 2 شہزادیاں, اب مجھے معاف کر دینا, شام غریبہ گھوڑوں کے سموں سے پامال ہو کر, ایک امام حسن کی شہزادی اور ایک جناب مسلم کی یتیمہ, ہمیشہ کے لیے خاک کربلا پر سو گئی. سیدہ زینب نے جب ان کے لاشیں اٹھائے تو مقتل کی طرف دیکھ کر کہا, حسین اکبر کا لاشا اٹھانا آسان. آپ دیکھ زینب کس طرح لاشیں سنبھالے ہوئے ہیں. کربلا کے میدان میں جو بن گئے ہیں امام کے ساتھ بنی ہاشم میں سے, ان کی تعداد ہے 28. جو مستورات امام کے ساتھ گئی ہیں ان کی تعداد تھوڑا سا اختلاف, جو اتفاق ہے وہ ہے 64. جو اختلاف ہے اتفاق ہے وہ ہے 64. جو اختلاف ہے وہ ہے 84 بیویاں. امام کے ساتھ جو بچے گئے ان کی تعداد ہے 22. امام کے ساتھ جو گھر کی بیٹیاں گئی ان کی تعداد ہے 16.
गया जब था तो 50 ऊँटों पर गया था, लेकिन जब शाम से वापस पलटा तो ये 50 ऊँटों का काफिला कितने ऊँटों पर था? सिर्फ 3 ऊँटों पर। अब मैं आपसे पूछता हूँ, वो बीवियां कहाँ गई, वो शहजादियां कहाँ गई, वो बच्चे कहाँ गए? और रोने वाले करबला से लेकर शाम तक रास्ते में बनने वाली कब्रें मौजूद हैं। जो गिर जाता था आवाज दे के कहता था सज्जाद हम उठने के काबिल नहीं रहते। अलग कौम